وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پوچھا کہ فطرانہ کس پر ہوتا ہے، کیا اسی پر ہوتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے نہیں، زکوٰۃ صرف وہ دیتا ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، اور فطرانہ اور قربانی اس کا نصاب الگ ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، لیکن اس کے پاس کچھ اور فیسلٹیز ہیں جس کی وجہ سے وہ قربانی اور صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس زائد سامان اتنا ہو، یعنی ضروریات زندگی سے زائد سامان اتنا ہو کہ جس سے وہ جو ہے اگر اس کو بیچ دے تو اس سے 52.5 تولے چاندی، تقریباً 40 45 50 ہزار جو بھی آج کل ریٹ چل رہا ہے، اتنا اس کے پاس زائد سامان اگر پڑا ہوا ہے تو اب اس آدمی پر قربانی بھی واجب ہے اور اس آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ زائد سامان سے مراد یہ ہوتی ہے کہ 3 کپڑوں سے 3 جوڑوں سے زائد جو ہوتے ہیں وہ زائد ہی گنے جاتے ہیں، اور اسی طرح شوکیس وغیرہ کے جو برتن ہیں وہ سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہ ہوتے ہوں تو وہ بھی زائد ہیں۔ اسی طرح جو ٹی وی چیزیں یہ فضولیات ہیں، یا اسی طرح ایک موبائل ہے جو آپ کے کانٹیکٹ کے لیے چھوٹا سا موبائل ہی کافی ہوتا ہے جو ضروری ہے، لیکن آپ نے 30 40 50 ہزار والا موبائل رکھا ہے تو یہ زائد ہے۔ لیکن اگر آپ کے کوئی اس میں کاروباری یا دینی ایسی مجبوری ہے کہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے بغیر آپ کے لیے چارہ نہیں ہے تو وہ پھر آپ کے زائد میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح موٹر سائیکل ہے، اس کے لیے آپ کو ایک 40 50 ہزار کے اندر گزارا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن آپ نے ڈیلکس رکھا ہے یا 1.5 لاکھ والا رکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح فریج ہے جو آپ کے گھر کی ضرورت ہے، وہ آپ 40 50 ہزار میں گزارا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس کو بڑا ہائی کوالٹی کے رکھا ہوا ہے تو وہ اتنی زائد ہے۔ تو یوں زائد چیزیں آپ کے پاس اگر اتنی موجود ہیں گھر کے اندر، کوئی بھی الف با جیم کچھ بھی پڑا ہوا ہے جو زائد ہے، اگر آپ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور ان کے اتنے پیسے بنتے ہیں تقریباً جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، 40 50 ہزار روپے، تو یہ آپ کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہے اور اسی طرح صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ بھلے ہی آپ کے پاس زکوٰۃ کے لیے دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یعنی کوئی ایسا نصاب زیادہ نہ ہو، تو پھر ایسے آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب ہو جاتا ہے اور قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں یاد رکھیے، احتیاطاً کہہ دیا جاتا ہے کہ 2.25 کلو گندم، اس کا ریٹ یہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اچھی بھی، درمیانی بھی، ہلکی بھی یہ گندم ملتی ہے، تو 2.25 کلو گندم یہ احتیاطاً کہا جاتا ہے، ورنہ 2 کلو ہے۔ 2.25 کلو گندم کا ریٹ لگائیں ہر آدمی پر، ہر وہ آدمی جو قربان عید کے دن جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ اس وقت زندہ ہوتا ہے، تو یہ جس حیثیت کو میں نے پیچھے ذکر کیا ہے، اتنی حیثیت کا جو مالک ہے تو وہ اپنی طرف سے بھی فطر ادا کرے گا اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی، حتیٰ کہ وہ بچہ جو بھی سورج نکلتے وقت وہ پیدا ہو چکا تھا تو بس اس وقت بھی اس کے اوپر اس کی طرف سے بھی دینا آپ پر ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو قربانی تو صرف آپ کے اپنے اوپر ہی آئے گی۔ بہرحال یہ 4 کلو کھجور ہوتی ہے، 4 کلو کشمش ہوتی ہے، اور اسی طرح 4 کلو جو ہوتی ہے۔ پھر اس طرح کھجور، کشمش اور اس کے اندر جو جو ہے اس کی اپنی کوالٹیز ہیں، جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دے رکھی ہے آپ جو ہے اس اماؤنٹ کو صدقہ فطر میں دیجیے، اور جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اسی علاقے کے ہی جہاں آپ نے ادا کرنا ہے اسی علاقے کے ہی ریٹ کا متعین ہوگا۔ فرض کرو آپ سعودیہ میں ہیں، چائنا میں ہیں، کسی دوسرے ملک میں ہیں، تو وہاں اگر آپ ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو بس اسی ملک کے ان چیزوں کے ریٹ کا حساب لگایا جائے گا، نہ یہ کہ کسی دوسرے ملک کے اندر آپ حساب لگائیں۔ السلام۔ اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ صدقہ فطر تو واجب تو آپ کو عید کے دن ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، بلکہ ادا کرنا چاہیے تاکہ غریب وغیرہ یہ اپنی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، ورنہ آپ عید کے دن ضرور ادا کریں گے۔ اگر فرض کرے کسی کا رہ جاتا ہے تو وہ عید کے بعد بھی ادائیگی اس کے ذمہ باقی ہے، وہ کسی وقت بھی ادا کر دے۔ السلام۔